نہیں تو دیکھیے، جہاں تک مرزا علی انجینئر کی بات ہے نا، مرزا علی انجینئر کی بات ہے، تو بھائی دنیا میں کامل باطل کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، ہر باطل کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے. اور مرزا علی انجینئر نے بھی ظاہر سی بات ہے، اب اس کو لوگوں کو اپنے گرد پہلے جمع کرنا تھا، تو اس نے پہلے یہ توحید کی باتیں کی. اور یہ بہت اچھی باتیں ہیں بھائی، توحید کی جو خوارج کے اندر بھی بہت ساری ایسی خوبیاں پائی جاتی تھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھیں گے تو ان کی نمازوں کے آگے تم اپنی نماز کو حقیر جانو گے، وہ روزے رکھیں گے، وہ تلاوت کریں گے تو ان کی تلاوت کے آگے تم اپنی تلاوت کو حقیر جانو گے. تو اچھائیاں تو اگر کسی کوئی بھی آدمی جو باطل نظریے پر ہو نا، ایسا نہیں کہ اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہوتی. اگر کوئی بھی اچھائی نہیں ہوگی تو لوگ اس کے گرد جمع کیوں ہوں گے؟ بھائی اس نے یہی سب باتیں کر کے تو لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا. لیکن توحید کی بات کر کے توحید کے دائیوں کے خلاف بات کرنا، یہ توحید الحمدللہ آپ تک کے پہنچی مرزا علی انجینئرز کے ذریعے سے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ مرزا علی انجینئر کا آپ پر ایک احسان ہے؟ ہم تک کہ یہ توحید صحابہ کے ذریعے سے پہنچی ہے نا. آج الحمدللہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اللہ کا احسان ہے، رسول اللہ کا احسان ہے، تو یہ صحابہ کا بھی احسان ہے. یہ صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ کہ آج ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے آپ کا تعاون کیا اور ایمان والوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی. یہاں ایمان والوں سے مراد صحابہ ہے. تو ہم تک کہ یہ توحید کی جو نعمت پہنچی ہے انہی صحابہ کے ذریعے سے پہنچی ہے. تو اگر کوئی ان صحابہ پر اپنی زبان تان دراز کرے اور ان کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب کہ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہے ہوئے دین پر نہیں ہے. باقی ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی فاسق آدمی کے ذریعے سے بھی اس دین کی مدد کر دیتا ہے. بعض مرتبہ ایک کافر کے ذریعے سے بھی دین کی مدد ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں انہوں نے مکہ دور میں دی، مکہ کے دور میں بہت سارے صحابہ کو بھی وہ قربانیاں دینے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی جو انہوں نے مدنی دور میں جو ایمان لے کر کے آئے. لیکن کیونکہ ایمان کی دولت نہیں ملی، توحید کی دولت نہیں ملی، تو ان قربانیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کوئی اہمیت نہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کو نجات کا سبب نہیں بنیں گی. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ دین کی کوئی خدمت کر لینا یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس آدمی نے دین کی کوئی خدمت کی ہے تو وہ دو دین کے سب سے بڑے خادم ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ، ان پر زبان دان دراز کرنے کا حق اس کو حاصل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی نعمت سے نوازے. یہ جو توحید کی نعمت ہم تک پہنچی ہے یہ صحابہ کرام کی قربانی کے نتیجے میں ہی ہم تک پہنچی ہے. جی فرمائیں. جی حضرت، میں آپ کے بات سے پورا سہمت ہوں. میں یہ نہیں بول رہا میں بلائنڈلی فالو کرتا ہوں انجینئر مرزا کو، میں یہ نہیں بول رہا ہوں. آپ کو جو بھی نہیں میں بھی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کسی سننے والے کو یہ ہو سکتا ہے نا کہ بھائی دیکھیے ہمارے آج توحید کا یہ جو بریلویوں کی قبر پرستی ہے، مزار پرستی ہے، شرک پرستی ہے، اس کے خلاف تو ایک زمانے سے اہل حدیث تحریک چھیڑے ہوئے ہیں نا. شاہ اسماعیل دہلوی کے زمانے سے ہی آپ دیکھیں ہندوستان میں سب سے زیادہ قبر پرستی کا خاتمہ کرنے میں اگر کسی ایک شخصیت کا نام آئے گا سب سے آگے تو وہ شاہ اسماعیل دہلوی ہے. اور کوئی یہ کتاب اگر سب سے زیادہ جس نے توحید کی دعوت کو عام کرنے میں سب سے اہم ترین کردار ادا کیا ہے تو وہ تقویۃ الایمان ہے. بڑی تعداد میں جن لوگوں نے قبر پرستی اور برگاہ پرستی سے توبہ کی ہے وہ شاہ اسماعیل دہلوی ہے. اور اس کے بعد سے اہل حدیث تحریک میں آپ دیکھتے رہیں کہ ہمارے بہت قریب میں علماء آپ دیکھیں، شیخ توصیف الرحمان ناشدی ہیں، شیخ معراج ربانی ہیں، ان کی محنتوں کے نتیجے میں جب مرزا علی انجینئر اپنی ماں کی گود میں رہا ہوگا تب سے اہل حدیث الحمدللہ توحید و سنت کی دعوت کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. بلکہ مرزا علی انجینئر تو بہت پارشلٹی کرتا ہے، اس کو بریلویوں کی درگاہ پرستی اور بریلویوں کا شرک دکھائی دیتا ہے، اس کو شیعوں کا رافضیوں کا شرک دکھائی نہیں دیتا. شیعوں کے لیے وہ ہر طرح سے اپنے دل کو اور اپنی زبان کو نرم رکھتا ہے. اگر کوئی آدمی واقعتاً توحید کا داعی ہے اور شرک کا مخالف ہے تو پھر اس کو ہر طرح کی شرک کی مخالفت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بریلویوں کے شرک اور بریلویوں کی بابا پرستی کے خلاف آپ بات بولیں اور جو اصلی مشرک اور اصلی جو ہے وہ قبر پرست ہیں، مزار پرست ہیں، روافظ، اور ان کو چھوڑ دیں آپ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آدمی کے ذریعے سے ہدایت دی ہے، بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے، لیکن کسی کے ذریعے سے ہدایت ملنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آدمی کامل طور پہ برحق. بارک اللہ فیکم. اچھا سرفراز بھائی، یہ ایک جملہ آپ نے بولا نا تو مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ یہ شرک اور یہ بدعات اور یہ تصوف، ان تینوں کا اصل میں اصل مرجع اور اصل جڑ آپ دیکھیں گے یہ شیعہ ہیں.
جتنے صوفیاں ہیں نا آپ دیکھیے نا, آپ ان کی سوانح پڑھ کے دیکھ لیجیے, آپ دیکھیں گے نا کہ وہ ایران سے آئے, ان کی آمد ایران سے ثابت ہوتی ہے. اور جو تصوف کی جڑیں ہیں آپ ان جڑوں کا جا کر کے مطالعہ کیجئے تو وہ بھی آپ کو شیعوں میں جا کے ملے گا. شرک کی ابتدا بھی امت میں آپ کو شیعوں سے ملے گی. تو جتنی جو بھی شرک ہے, جو بھی بدعت ہے, جو بھی قبر پرستی ہے, اور جو بھی یہ تصوف کا پورا سسٹم ہے, یہ سارا کا سارا شیعوں سے آیا ہوا ہے, روافض سے آیا ہوا ہے. تو فراج بھائی نے جو یہ بات کہی نا کہ اگر تم شرک کے بارے میں اتنے اور توحید کے سلسلے میں اتنے غیرت مند ہو اور شرک سے تمہیں اتنی نفرت ہے, تو پھر بھائی بریلویوں کے شرک تو تم کو دکھتے ہیں, ان کی بدعت تو تم کو دکھتی ہے, ان کا تصوف, ان کی کہانیاں تم کو دکھتی ہیں. بھائی روافض کی کہانیاں سن لیں گے تو اڑ جائیں گے, یہ کھوپڑی اڑ جائے گی. ان کی کہانیاں سنیں گے نا تو یہ کھوپڑی اڑ جائے گی. ساری کہانیاں وہیں سے آتی ہیں, ان کے ہاں تو اور ہی کوئی سر پیر نہیں ہوتا. لیکن یہ بندہ کبھی ان پہ رد نہیں کرتا یا ان کے لیے نرمی دکھاتا ہے. یہ بہت اہم بات انہوں نے کہی ہے, اور اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیا ہے. بہت اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے. دیکھیے بنو امیہ کے خلاف جو ہے آدمی زہر اگلتا ہے, جبکہ بنو امیہ نے اپنے دور میں شرک اور اس طرح سے بدعات کے لیے کوئی جگہ, کوئی گنجائش نہیں دی. بعد میں آپ عباسی دور دیکھیں, فاطمی دور دیکھیں, ان لوگوں نے کتنا سپورٹ کیا بدعات و خرافات کو. بھائی ہر طرح کے آدمی کو ہر طرح کی کتابیں لا کے لائبریریوں میں رکھنا, ہر طرح کے آدمی کو چاہے منطق فلسفہ کسی بھی طرح کا ہو اس کو جگہ دینا, یہاں تک کہ یہ جو فتنہ تھا خلق قرآن کا اس کی سرپرستی کرنا. تو ایک بلکہ یہ علی مرزا کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, بار بار وہ کہتا بندہ کہ بنو امیہ گالی دیتے تھے اہل بیت کو. ارے بھائی بنو امیہ آپ ان کی تاریخ پڑھو, یہ جو بعد کے خلفاء تھے ان لوگوں نے جو ہے گالی دینا, یہ بنو امیہ کو گالی دیا الٹا. بلکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو بنو امیہ گالی دیتے تھے انہوں نے آ کے رکوایا ہے. جبکہ تاریخ ابن عساکر کی صحیح روایت ہے کہ واقعی انہوں نے گالی رکوائی, لیکن کون سی گالی؟ وہ اہل بیت کو گالی نہیں جاتی تھی, وہ بنو امیہ کو گالی دی جاتی تھی. تاریخ ابن عساکر کی روایت ہے کہ ایک شخص کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کوڑے مارے کیونکہ وہ امیر معاویہ کو گالی دے رہا تھا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو گالی رکوائی ہے وہ بنو امیہ کو گالی دی جا رہی تھی, عثمان بن عفان کو گالی دی جا رہی تھی. تو ان لوگوں یہ عباسی دور میں اور یہ فاطمی دور میں یہ بنو امیہ کو گالیاں دی گئی, ان کو اوٹ پٹنگ کہا گیا ہے. تو یہ سارا یہ جو کہتے ہیں اہل بیت کا, جو جن کو یہ اہل بیت مانتے ہیں, اور اس میں بہت سارے لوگوں کا خاندانی طور پر نسب ثابت ہے, کچھ لوگوں کا خاندانی طور پر اہل بیت سے نسب ثابت بھی نہیں ہے جیسے فاطمی خلفاء, لیکن یہ تشیع کے اس میں زمرے میں آتے ہیں. ان سب نے ہر طرح کی بدعت و خرافات گڑھی ہے, امت میں رائج کی ہے, لیکن ان کا رد جو ہے نہیں ہوتا ان لوگوں سے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ.